والسلام عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعلِ محمد علیہ الصلاۃ امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العزت ہم تمام کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور پھر اس رب کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام۔ اس آیت کریمہ میں مالک لم یزل نے اپنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل ایمان کو حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اس نبی کی تعظیم کرو، اس نبی کی تم مدد کرو۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم اس نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے تم آگے نہ بڑھو۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز اس نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ الغرض ڈسکئی کو کم کرو۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات میں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے آداب اور حضور کو پکارنے کے آداب مالک نے ارشاد فرمائے۔ جو شان امتیازی اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ شان امتیازی کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔
حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر اہل ایمان پر فرض ہے۔ اس کے مخاطب اول تو صحابہ تھے، آج بھی امت ان آیات بینات کی مخاطب ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، چند ایک آیات بینات کہ جو منسوخ ہیں ان کے ما سوا تمام آیات بینات کا حکم تا صبح قیامت کے لیے باقی ہے۔ تو حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، اس کے مخاطب یہ اس امت کے لوگ بھی ہیں۔ اب صحابہ نے تو حضور کی تعظیم یوں کی، اپنی نظروں کو جھکا لیا، سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو باندھ لیا، حضور سے ہر منسوب چیز کی عزت کی، سرکار کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا لیا۔ اس امت پر حضور کی تعظیم کیسے فرض ہے؟ یاد رکھیے گا، حضور کی تعظیم، اور یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اس نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول تھے جو سنتے بہت تھوڑا تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کی سماعت کے اندر فرق ہو اور وہ بولتا بھی زیادہ ہے، جس کو سننے میں دقت ہوتی ہے وہ بولتا بھی زیادہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے کہ اس کو خود کی آواز کم سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور تو اس لیے وہ اور زیادہ بولتا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جو کم سنا کرتے تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں جب ہوتے تو زور سے آواز سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت بینات نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اب انداز یوں ہو گیا کہ صدیق اکبر جیسی ذات بھی حضور کے سامنے جب کلام کیا کرتی تھی تو آپ اتنا دھیما بولا کرتے تھے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے صدیق ذرا زور سے بولو، سنائی نہیں دے رہا تم کیا بول رہے ہو، ذرا اور آواز سے بولو۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت بینہ نازل ہوئی ہے تو آپ گھر میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا اور آپ رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو ثابت بن قیس کی خبر لائے؟ ایک شخص گیا اور کہا یا رسول اللہ وہ تو رو رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ جن کی آوازیں حضور کی آوازوں سے بلند ہوئی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فرمایا کہ میری آواز بلند ہوتی تھی تو اس لیے بیٹھے رو رہے ہیں، میں تو اب مومن رہا نہیں ہوں۔ تو جب یہ صحابی کی خبر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی نا تو حضور نے فرمایا جاؤ میرے غلام کو بلا کے لے آؤ۔ اب وہ ڈرے ہوئے تھے، رو رہے تھے کہ اب تو میں مومن رہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ میرے غلام کو کہو اللہ رب العزت نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کا انداز یوں ہو جاتا کہ اتنا دھیما بولا کرتے تھے، اتنا دھیما بولا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ بارہا صحابہ سے فرماتے او خدا کے بندو تھوڑا زور سے بولو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو صحابہ کو معلوم تھا زندگی کا سارا سرمایہ ایمان ہے، اور ایمان ہے ہی محبت تعظیم مصطفیٰ کے اندر، تعظیم مصطفیٰ نہیں تو ایمان نہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کیا بہترین نقطہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان سے پہلے جو بندہ مومن نے کام کرنا ہے وہ ہے حضور کی تعظیم و توقیر، عبادتیں بعد میں ہیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ اللہ کی تسبیح صبح شام بیان کرو، اللہ نے اس کو بعد میں بیان فرمایا، پہلے کیا فرمایا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، پھر رب کی تسبیح صبح شام بیان کیا کرو۔ اگر نبی کی تعظیم و توقیر نہیں ہے تو اللہ تمہاری تسبیحات کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ آج بھی
سرکار کے روضہ پاک پر. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور حضور کے روضے کے باہر کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کی آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ جناب عمر فاروق تک آواز آ گئی. فرمایا ان کو بلا کے لاؤ, اور فرمایا کہ تمہیں سرکار کے روزے کے آداب کا پتہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ تمہیں سرکار کے روزے کے آداب کا پتہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ در ہے کہ جس در پہ اپنی آوازوں کو پست رکھو, بلند نہ کرو. فرمایا کہ تم مدینے کے معلوم نہیں ہوتے, اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا بھی دیتا, میں تمہیں ضرور سزا دیتا. یہ آداب بارگاہ نبوی کے خلاف ہے. سرکار کے روزے کے پاس کھڑے ہو کے بلند آواز سے تم باتیں کر رہے ہو. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کے روزے پہ جب جائیں تو آپ کی سانسوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے, اپنی سانسوں کو بھی دھیمے انداز میں آپ لیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار کے روزے پہ جائیں اپنی نظروں کو جھکا لیں, ہاتھ باندھ لیں اور زمین پہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں, سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں. اور فرمائے کہ یہ تمہارے لیے کیا کم ہے کہ مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگار کو سرکار نے اپنے در پہ بلایا ہوا ہے. اور فرمایا کہ وہاں پر بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, آپ اپنی آواز کو خود سنیں, اور وہاں زور سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور ہمارے چند نادان لوگ جب 12 ربیع الاول آتا ہے سرکار کے روزے کے سامنے کھڑے زور زور سے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہوتے, یہ بھی آداب نبی کے خلاف ہے. لا ترفعوا اصواتکم, ایک تو سرکار کے روزے کے پاس کھڑے ہو کے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. چہ جائے کہ سرکار آج بھی اپنی قبر انور میں ہے, مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہمیں ہمارا بابا دے کے گیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب آپ کو کوئی سرکار کی حدیث سنائی جائے اور پھر اس پر بندہ یہ کہے نہیں میرا خیال یہ ہے اس حدیث کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا, یا یہ حدیث جو ہے آج کے دور حاضر کے جو ہے وہ حالات سے ٹکراتی ہے, جب آپ نے کسی حدیث پر اپنی رائے کو لاگو کیا آپ بھی توہین حدیث کے مرتکب ہو گئے. جب سرکار کا فرمان آ گیا آمنا وصدقنا کہہ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اپنی آواز کو پست کر لیں. لا ترفعوا اصواتکم. ہاں تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور آپ کسی حدیث کی صحت کو جانچنا چاہتے ہیں وہ آپ بالکل جانچیں. وہ حدیث ضعیف ہے, مرفوع ہے, مسند ہے, غریب ہے, کیا ہے, اس حدیث کی چھان بین آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. مگر کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا, یہ سرکار کے الفاظ جو ہے وہ اس معاشرے کے حساب سے نہیں ہے, تو یہ توہین حدیث کے آپ مرتکب ٹھہریں گے اور لا ترفعوا اصوات کے زمرے کے اندر آپ آئیں گے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو حضور کی آوازوں سے بلند نہ کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اپنی گردنوں کو جھکا کے اور ہاتھوں کو باندھ کے بیٹھتے تھے, اور ان کے بیٹھنے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اگر تھوڑی سی بھی حرکت کی تو پرندے اٹھ کے چلے جائیں گے. بالکل ساکن ہو کے بیٹھے ہوئے, جسم کے اندر کوئی حرکت بھی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے جیسے درخت کی لکڑیوں کو کسی نے گاڑ دیا ہے. یوں سرکار کے بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اصحاب عطا کیے ہیں, ایسے اصحاب کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے. وہ ایک شاعر نے اپنا کلام لکھا ہے نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تو شاعر نے خیر جو بھی جس نے بھی لکھا ہے, مگر ہمارے کئی علماء فرماتے ہیں کہا نہیں یہ کہنا بھی جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. فرمایا نہیں, رب جانتا تھا حضور کے زمانے میں جنم یا تو ابو بکر لے سکتے تھے, یا عمر لے سکتے تھے, یا عثمان لے سکتے تھے, یا علی لے سکتے تھے. میرے لیے اور آپ کے لیے یہ زمانہ بہتر تھا, رب نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے, تو تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. کہا کہ نہیں
سرکار کے غلام. اللہ اکبر. اللہ رب العزت عالم ارواح میں سے چن چن کے میرے نبی کے غلاموں کو حضور کی صحبت میں رکھا ہے کہ جو ساری کائنات میں ستھرے دل کے تھے اور شجاعت کے اندر، سخاوت کے اندر، بہادری کے اندر جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی تعظیم و توقیر یہ اہل ایمان کا ازل سے طریقہ رہا ہے. جس چیز کی نسبت بھی میرے مصطفیٰ سے ہوئی ہے صحابہ نے اس کی بھی تعظیم کی ہے. بحیرہ راہب کہ جو کبھی بھی اپنے گرجا گھر سے نیچے نہیں آیا تھا اور اپنے آستانے میں بیٹھا رہتا تھا، دوسری منزل پہ رہا کرتا تھا. بحیرہ راہب کبھی بھی اس آستانے سے اتر کے نیچے نہیں آیا تھا. ہمیشہ اس کے پادری جو ہے وہ جوگی سارے اس کے انتظار کرتے کبھی یہ آستانے سے نیچے بھی تو اترے، مگر بحیرہ راہب کبھی بھی نہیں اترا. مگر ایک دفعہ اترا. کب؟ کہ جب میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بحیرہ راہب کے گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہ بحیرہ نیچے اترا اور اس نے اہل عرب کے لوگوں کی دعوت دی. جب دعوت کی تو سارے آئے، میرے مدنی آقا نہیں تھے. ایک روایت میں آتے میرے مصطفیٰ کا یہ پہلے ملک شام کا سفر تھا. حضور کی عمر 12 سال تھی، یہ سرکار کی عمر 14 سال تھی. بحیرہ راہب نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی. دعوت کرنے کے بعد کہا مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. کہاں ہاں ایک نوجوان ہے وہ ہمارے سامان کی رکھوالی کر رہا ہے. کہا خدا کے بندو میں نے اس لیے تو دعوت کی ہے تمہیں، یہ دعوت میں نے اس کی وجہ سے تو کی ہے. کہا کہ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ بحیرہ راہب کے پاس میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بحیرہ راہب نے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا. فرمایا کہ یہ نوجوان اللہ کا رسول ہے اور سارے عالم کا سردار ہے. کہ تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے. فرمایا کہ جب یہ نوجوان آ رہا تھا اللہ کی قسم میں نے درختوں کو دیکھا، میں نے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے پتھروں کو دیکھا، سب کے سب اس نوجوان کو سجدہ کر رہے تھے. اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے درخت اور پتھر اگر سجدہ کرتے ہیں تو صرف انبیاء کو کرتے ہیں، صرف انبیاء کو کرتے ہیں. تو بحیرہ راہب نے کہا میں نے تمہیں یہ دعوت دی، یہ تو تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، یہ اس نبی کے صدقے کھلا رہا ہوں، اس نبی کے صدقے کھلا رہا ہوں. تو اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضور کا کجاوا مبارک کسا کرتے تھے سواری کے اوپر. آج تو یقین کریں جس کے پاس 2 پیسے زیادہ آ جائے نا تو اسے بھری محفل میں انگوٹھے چومتے بھی شرم آتی ہے. جناب میرا اسٹیٹس، میرے پاس یہ کر و فر کا شور شرابہ ہے، ہٹو بچوں کا شور ہے اور اتنی بڑی وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں انگوٹھے چوموں. کہا کہ نہیں بھلا انگوٹھے چومنے میں کیا رکھا ہے؟ یہ آج لوگوں کا اسٹیٹس ہے. مگر قربان جائیں صحابہ کرام کی ذات پر. حضور کے غلام سرکار کا کجاوا کیسا کرتے تھے؟ ہر صحابی نے ایک ڈپٹی لی ہوئی تھی. کوئی صحابی میرے مصطفیٰ کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا تھا اور کوئی صحابی میرے مصطفیٰ کا عصا مبارک، کوئی تکیہ مبارک، کوئی مسواک شریف حضور کے اٹھا کے راستے میں چلا کرتے تھے. کوئی نالین مبارک اپنی بغل میں اپنے سر پہ لے کے گھما کرتے تھے. ایک صحابی کی ڈپٹی لگائی ہوئی تھی میرے مصطفیٰ نے، حضور کی سواری پہ کجاوا کسا کرتا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار سواری پہ بیٹھنے لگے تو فرمایا کہ بلاؤ میرے اس غلام کو جو میری سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. اس کو بلایا گیا. فرمایا کہ میرے غلام آج یہ کجاوا تو نے نہیں کسا، کجاوے کے اندر کچھ جھول ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے، تو میرے غلام آج کے کجاوا تو نے نہیں کسا. کہا کہ نہیں بندہ نواز. فرمایا کیوں؟ سنو میرے غلامو، ادب تو صحابہ کے دل میں تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آج مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا اور میں ناپاکی کی حالت میں تھا اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اس مقدس کجاوے کو ہاتھ لگاؤں جس پر سرکار آپ اپنے جسم ناظرین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے. گھوڑے کی بات نہیں کی جا رہی، جس گھوڑے پہ سرکار کا کجاوا ہے کہ حضور آج مجھ پر غسل فرض تھا اور میرے دل نے گوارا نہیں کیا میں اس کجاوے کو ہاتھ لگاؤں جس پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. یارو ایمان سے بتاؤ کائنات کے اندر کسی نے اتنا بھی اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ ایاس محمود کا غلام تھا اور محمود غزنوی کا بڑا وفادار غلام ایاس تھا. ایاس کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا اور محمود اپنے غلام سے بڑا پیار کیا کرتا تھا. اور جب بھی
کوئی کام ہوتا تھا تو محمد کہہ کے پکارتا تھا، ایاز کا غلام دوڑا چلا آتا تھا، اور ایک دن محمود نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز کا بیٹا آیا اور اتنے میں جو ہے وہ ایاز دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، کیا آج غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل تک میرے بیٹے کو محمد کہہ کے پکارتے تھے، آج ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ حضرت اگر میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ فرمایا نہیں میاں کوئی غلطی نہیں ہوئی، بات یہ ہے میں جب بھی تمہارے بیٹے کو محمد کہہ کے پکارتا تھا میں باوضو ہوتا تھا، آج میں بے وضو تھا اور میں نے اپنے نبی کا نام بے وضو اپنی زبان پہ لانا گوارا بھی نہیں کیا۔ آج میں نے اپنے نبی کا نام بے وضو اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یارو جن لوگوں کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی نام کی اتنی تعظیم ہوگی، بھلا بتاؤ اس زمانے کے اندر میرے مصطفیٰ کے کوئی گستاخ ہوں، اے حضور کی کوئی توہین کرنے والے ہوں اور کوئی دن دناتے پھر رہے ہوں، بھلا ایمان سے بتاؤ وہ کیا اپنی غیرت کا سودا کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ وضو فرما رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں جناب یہ جو کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو یہ قیام تعظیمی شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ خدا کے بندے کیا آج تو ہمیں سکھائے گا ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھیں؟ یہ بدعت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اس سے بڑا ادب کرتے صحابہ کو دیکھا ہے۔ عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں اہل مکہ کو جا کے، او خدا کے بندو تم مسلمانوں سے ٹکر لینے کو چلے ہو؟ کہا میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہ میں دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا اور میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا اور ان کے درباریوں کو دیکھا اور ان کے خوشامدیوں کو دیکھا، بڑی اپنے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں، مگر جس طرح اصحاب محمد کی عزت کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم نہ ایسا کوئی بادشاہ میں نے دیکھا ہے نہ ایسے بادشاہ کے کوئی غلام میں نے دیکھے ہیں۔ وہ نبی جب وضو فرماتے ہیں حضور اپنا لعاب دہن زمین پہ گراتے ہیں، صحابہ ٹوٹ کے جاتے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ میرے مدنی آقا جو ہے جب سرکار کے ناک مبارک سے وہ کھنکھار نکلتی تھی صحابہ دوڑ کے اس کو لے لیتے تھے، اپنے چہروں پہ ملتے تھے۔ مقام ابطح کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کا وہ وضو والا پانی ایک مگے کے اندر لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کو بلا رہے ہیں۔ صحابہ آئے اور وہ پانی صحابہ کے ہاتھوں پہ اونڈیر رہے ہیں، جس کو مل جاتا ہے ہاتھوں کو مل کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں آب زمزم کا پانی آیا ہے اور کس نے کہہ دیا ہے خدا کے بندے چہرے کو مل لو، تمہارا چہرہ کبھی جو ہے وہ غرق آلود بھی نہیں ہوگا، جہنم کی آگ میں بھی نہیں جلے گا۔ مگر قربان جاؤں صحابہ اپنے ہاتھوں پہ حضور کا وہ استعمال والا پانی لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا وہ کہتے ہیں ادھر آ خدا کے بندے تجھے پانی ملا، بالکل ملا تھا، لا ہاتھ آگے کر، اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پہ لگایا اور اپنے چہرے پہ مل لیا، پر میں تجھے تو وہ برکت والا پانی ملا تھا، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ سے مس ہو گیا ہے، اللہ مجھے بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو فرمائے کہ جن کے دلوں کے اندر اتنی تعظیم ہے، آج آپ دیکھتے ہیں نا جب ہمارے ہاں بوڑھی عورتیں جب اذان ہوتی ہے، آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی فقہ کا حکم نہیں ہے کہ جب اذان ہو تو عورتیں سروں پہ دوپٹہ اوڑھ لیں، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ کسی فقہ کے امام نے حکم نہیں دیا۔ جانتے ہیں یہ عورتوں کی خود ہی ایجاد کر رہا ہے، اور یہ آج کی عورتوں کی نہیں، پرانے زمانے کی بوڑھی عورتوں کا ایجاد کرتا ہے، یہ نسخہ، یہ فارمولہ ہے، یہ ان کی تعظیم والا عمل ہے۔ اور ان بیویوں سے پوچھا گیا اماں اب تک تو بے دوپٹہ بیٹھی تھی، اب دوپٹہ اوڑھ کے سر پہ کیوں رکھ رہی ہو؟ کہا اس لیے بیٹا وہ مؤذن میرے نبی کا نام لے رہا ہے اور مجھے حیا آتی ہے اپنے نبی کے نام کو میں بغیر دوپٹے کے سنوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا، لاؤ دوپٹہ میرے سر پہ اوڑھو، میرے نبی کا نام جو لیا جا رہا ہے، میرے نبی کا نام جو لیا جا رہا ہے۔ خدا کے بندو جو ان ماؤں کے بیٹے ہوں گے محبت اور تعظیم مصطفیٰ انہی کے دلوں میں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام 10 سال کے تھے، آپ کی والدہ نے لا کے حضور کی بارگاہ میں وقف کر دیا، حضور یہ آپ کا غلام ہے تا دم حیات۔
آپ کا نوکر ہے، آپ کا خدمت گزار ہے، آپ کا جو ہے وہ دربان ہے، بواب ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال تک حضور کی خدمت کی، 10 سال تک، فرماتے ہیں 10 سال تک مجھے یاد نہیں ہے کسی صحابی نے حضور کے دروازے پہ یوں دستک دی ہو۔ کسی صحابہ رات کو بھی آتے تھے، صبح بھی آتے تھے، 24 گھنٹے سرکار کے دولت خانے پہ آتے تھے۔ ابو بکر بھی آئے مگر کسی نے سرکار کے دروازے پہ یوں دستک نہیں دی۔ تو پھر جناب کیسے دستک دیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ صحابہ اپنے ناخنوں کے ساتھ دروازے کو دستک دیا کرتے تھے، زور سے دستک دیں کہ سرکار کے آرام میں خلل آ جائے گا، اور یہ تعظیم مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ جناب انس فرماتے ناخنوں کے ساتھ دروازے پہ دستک دیتے تھے۔ یارو ایمان سے بتاؤ، جب دستک اتنی آہستہ ہو بنا اندر میں بیٹھے شخص کو پتہ چلے گا؟ اور میں 10 سال تک میں حضور کا دربان، حضور کا خادم بن کے رہا، میں نے کسی کو یہ نہیں دیکھا دروازہ پیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، ہلکی سی دستک دیتے تھے، سرکار کرم فرماتے باہر تشریف لے آتے، ورنہ وہ غلام چپکے سے دوبارہ اپنے گھر کو واپس چلا جاتا۔ یہ ہے تعظیم اور یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ اور رب کعبہ کی قسم، آج اس دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر، آج بڑے بڑے سیکولر، بڑے بڑے جناب وہ موٹیویشن کرنے والے اسپیکر یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر ہر ایک بندہ ایک میک لے کے کیمرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، خدا کی قسم ان کے اندر ادب مصطفیٰ کی نام کی ایک رتی برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور کا نام لینے کا ان کا انداز اتنا بیہودہ ہے، میں قربان جاؤں امام احمد رضا کی شان پر، اس امت کو تعظیم مصطفیٰ کی وہ گھٹی پلا کے گئے ہیں۔ یہ امت جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام لیتی ہے محمد کہہ کے نہیں پکارتی، کبھی کہتی یا رسول اللہ، کبھی یا حبیب اللہ، اور کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آمنہ کا لال کہہ کے پکارتی ہے، کبھی در مختار کہہ کے پکارتی ہے، کبھی شافی امت کہہ کے پکارتی ہے۔ یہ تعظیم والی گھٹی ہمیں امام احمد رضا نے پلائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اہل مکہ نے پکڑ لیا تھا، اور پکڑنے کے بعد آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، یہاں تک کہا جاتا کہ آپ کے جسم کا کیما کیا گیا، اور آپ کو پکڑ کے جو وہ کاٹا جا رہا تھا۔ اور کسی نے کہا خبیب اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ تمہارے ذہن میں یہ آ تو رہا ہوگا کاش میں نے اس نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا اور آج میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا اور اس جگہ پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارا نبی ہوتا۔ یہ خیالات تمہارے ذہن میں آ تو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا خدا کے بندے تم یہ کہہ رہے ہو، فرمایا اس حال میں بھی مجھے یہ بات ناگوار گزرے گی اگر میں یہاں ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور میرے مدنی آقا مدینے میں ہو اور میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک پر کوئی کانٹا بھی چبھے، فرمایا خبیب کو یہ بھی برداشت نہیں ہے، خبیب کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو صاحبو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حضور کی عزت و ناموس کا ایسا پہرا دیا، ایسا پہرا دیا، رہتی دنیا تک ان صحابہ کرام کا نام چمکتا دھمکتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ خیبر کے موقع پر جناب یہ جو ہے نا قبلہ مفید صاحب بڑی توجہ، اس بات پر آ کے یقین کریں بات ساری ختم ہو جاتی ہے۔ آج اس دور کے اندر عزت ناموس پر، حضور کی ختم نبوت پر، حضور کی رسالت پر بولنے والوں کو جو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، یارو آج تو ہم کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ خیبر کے موقع پر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہودی عورت نے دعوت دی اور اس نے پوچھا کہ تمہارے نبی کو کیا پسند ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا حضور کو بکری کی دستی، جو آگے کا گوشت کا حصہ تھا، دستی، سرکار کی دستی والا جو گوشت کا حصہ ہے سرکار کو یہ بڑا محبوب ہے۔ کہا اچھا۔ اس نے گوشت بنایا اور حضور کی اور حضور کے غلاموں کی دعوت کی تو اس نے اس گوشت میں زہر ملا دیا تھا، اس میں زہر ملا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے اور سرکار نے جب نوالہ لیا نا تو اس نوالے میں سے آواز آ گئی کہ میرے اندر زہر ہے۔
میرے اندر کیا ہے؟ زہر ہے. مگر ایک روایت میں تھا حضور نے ایک نوالہ تناول فرما لیا تھا. حضور کے غلام بیٹھے تھے، حضرت بشر بن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلا نوالہ تناول کر لیا. جب نوالہ تناول کیا تو زہر اتنا تھا کہ اس کو کھاتے ہی آپ زمین پر تشریف لے اور تڑپنے لگ گئے. آپ تڑپنے لگ گئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے غلام سے، یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ ہے بات وہ. تو حضور نے فرمایا میرے پیارے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا اس کے اندر زہر ہے؟ کہ حضور معلوم تھا. نوالہ جب لیا تو پتہ چل گیا سرکار زہر ہے. تو کہا پھر تم نے جو ہے وہ پھینک کیوں نہیں دیا؟ اگل دیتے تم، نگل کیوں گئے؟ وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور جبھی تو کہتے نا کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ سرکار وہ نوالہ جب میں نے جب مجھے پتہ چل گیا تو پھینک دیتے نا، تو پھینکا کیوں نہیں؟ کہ حضور آپ کے ادب کی وجہ سے. وہ کیسے؟ حضور آپ میرے سامنے بیٹھے تھے، رخ زیبا کو میں تک رہا تھا. اب میں اگر میں نوالہ پھینکتا، اس نوالے کو میں اپنے ہاتھ پہ لیتا، حضور آپ سامنے بیٹھے تھے، آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرتا. حضور آپ سامنے بیٹھے تھے، میں اگر وہ نوالہ پھینکتا آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرتا. حضور آپ کی طبیعت کو ناگوار نہ گزرے اس لیے میں نوالہ ہی کھا گیا. آپ کی طبیعت پر وہ ناگوار نہ گزرے، وہ نوالہ ہی میں کھا گیا. یارو ایمان سے بتاؤ، پتہ اس کے اندر ہے ہی موت. صحابہ نے موت کو گلے لگایا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے نوالہ نکالنے سے میرے مصطفیٰ کی طبیعت مبارک پر یہ میرا عمل ناگوار نہ گزرے، میرا عمل یہ ناگوار نہ گزرے. تو اس لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے پیارے ہم نے آپ کے ہر ایک غلام سے نیکی کا وعدہ کر لیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے حبیب آپ کا رب آپ کے غلاموں سے راضی ہے اور آپ کے غلام آپ کے رب سے راضی ہیں. جبھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے امت کے آنے والے بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا آج کا صحابی، میرا آج کا غلام، میرا آج کا امتی مٹھی بھر جو خرچ کرے، اللہ کی قسم بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جس ثواب کو آج کا میرا امتی پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. تو تعظیم مصطفیٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر. درود شریف اللہم صلی علی. احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 30 صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے. دشمن جیسے آگے بڑھے 30 صحابہ کرام حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، دیوار کی مانند کھڑے ہو گئے. مشرکین نے تیر کی جو بارش برسائی، 30 کے 30 صحابہ کرام نے وہیں اپنی جان آخری کو سپرد کر دی. فرمایا اے دشمنوں، ہمارے نبی تک بعد میں پہنچنا، پہلے ہمارے پاس تو آؤ. احد کے میدان میں جناب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دشمن رسول آیا گھوڑے پہ دندناتا ہوا اور حضور کے غلاموں سے کہہ رہا ہے آؤ میرے سامنے، کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تمہیں بڑا شوق ہے جنت میں جانے کا؟ اس نے طنزاً یہ کہا تھا اس لیے کہ مسلمان تو جنت کے بدلے اپنی جان کا سودا کر چکے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. لڑو اللہ کی بارگاہ میں، مر جاؤ یا مارے جاؤ، اللہ تمہیں بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. جناب ابو دجانہ نے دیکھا ایک شخص میرے مصطفیٰ کی توہین کر رہا ہے، حضور کو توہین آمیز جملے کہہ رہا ہے. ابو دجانہ آگے آئے اور آپ نے اپنی تلوار نکالی، پہلا وار کیا تو اس کی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی، دوسرا وار کیا اس کی گردن کو تن سے جدا کر کے دور جا کے پھینکا. یہ سارا منظر میرے مدنی آقا دیکھ رہے ہیں. سرکار کے چہرے پہ تبسم آیا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو برتن
برکت والے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا کہ اے پروردگار میں بھی ابو دجانہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں بھی ابو دجانہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ تھے وہ میرے پیارے نبی کے پیارے اصحاب کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک ایسی تاریخ رقم کی ہے، ایسی تاریخ رقم کی ہے، نہ ایسے لال کوئی ماں جنے گی، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جناب اویس کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود بھی جناب وحشی بن حرب کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس نے ایک مرتبہ رخ زیبا کو تکا ہے۔ تو پتہ چلا بندہ صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے نہیں بنتا، صحابیت کے درجے کو اگر درجنوں اولادوں کو اللہ کی راہ میں جہاد میں قربان کر دے، صحابیت والا مقام نہیں پہنچ سکتا۔ پتہ چلا صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، عبادت سے نہیں بنتا، بلکہ مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ مصطفیٰ کی جب ہی میرے امام فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔